بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت ششم۔ سبق ہمارا ہے باب نمبر 3۔ اس کا باب نمبر 3 کا ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ عنوان ہے یوم اقبال۔ حاصلات تعلم فہم کے ساتھ نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکے، اس کا تعلق پڑھنا صلاحیت سے ہے۔ دوسرا حاصلات تعلم ہے صحت اور رفتار کے ساتھ املا لکھ سکیں، اور اس کا تعلق لکھنا صلاحیت سے ہے۔ آج ہم یہ دونوں حاصلات تعلم سیکھیں گے۔ تمہیدی سرگرمی: درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ اس عبارت کا املا بھی لکھوایا جائے گا۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ انسان کی ہر گمشدہ دولت کے دوبارہ ملنے کا امکان ہوتا ہے، البتہ وقت کی دولت ایسی ہے جو اگر ایک بار گم ہو جائے تو پھر ہاتھ نہیں آتی۔ گزرے ہوئے وقت کو کمان سے نکلے ہوئے تیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تیر جب کمان میں ہوتا ہے قابو میں رہتا ہے، مگر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو اس کا واپس آنا محال ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، دنیا کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ اس کا جواب ہم ڈھونڈیں گے۔ پہلی لائن پڑھتے ہیں، وقت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب اسی طریقے سے دینا چاہتے ہیں، دنیا کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی متاع وقت ہے۔ یہاں پر آپ وقت لکھ دیں، سوالیہ نشان کو ہٹا دیں، تو آپ کا جواب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، گمشدہ دولت سے کیا مراد ہے؟ ایسی دولت جو ایک بار گم ہو جائے تو پھر ہاتھ نہ آئے، اسے گمشدہ دولت کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، گزرے ہوئے وقت کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے، گزرے ہوئے وقت کو کمان سے نکلے ہوئے تیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پیراگراف سے سوالات کے جوابات ڈھونڈنا آ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سرگرمی لکھنا صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے، صحت اور رفتار کے ساتھ املا لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، صحت اور رفتار سے املا لکھنے سے مراد ہے کہ املا کرتے ہوئے طالب علم تمام الفاظ کو درست انداز میں لکھے اور رموز اوقاف لگائے۔ رموز اوقاف کیا ہے؟ سوالیہ نشان، ختمہ، سکتہ وغیرہ، اور املا کرتے ہوئے اس کی رفتار سب بچوں کے برابر ہو۔ اس کو کہتے ہیں صحت اور رفتار کے ساتھ املا کرنا، کہ آپ نے تمام جملوں میں رموز اوقاف بھی لگانے ہیں اور آپ کی رفتار جو ہے سب بچوں کے برابر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک لفظ پر اٹک جائیں اور آپ بچے تمام آگے نکل جائیں اور آپ وہیں پیچھے ہی رہ جائیں اور اس لفظ میں آپ کا دماغ جو ہے وہ اٹک جائے اور آپ کو لکھنا نہ آئے، تو یہ رفتار کی میں کمی کا باعث بنتی ہے بات۔ املا لکھتے ہوئے رفتار سست ہونے کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ ہے مشکل الفاظ، لکھنے میں سستی۔ مشکل الفاظ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے صحیح طرح تیاری نہیں کی املا کی تو ہم کسی نہ کسی لفظ میں اٹک جاتے ہیں اور ہماری رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اور لکھنے میں سستی دوسری وجہ ہے کہ ہمیں لکھنا آتا ہی نہ ہو اور ہم بہت دیر میں لکھیں تو تب بھی ہماری رفتار سست ہو جائے گی اور ہم دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ان دونوں کمزوریوں پر ہم نے قابو پانا ہے۔ املا میں درپیش مشکلات کا حل: ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک جیسی آوازوں والے حروف، مثلاً زے، زال، زواد اور زوئیں کی ایک جیسی آواز ہے، قاف اور کاف کی ایک جیسی آواز ہے، سین، سواد اور سے کی ایک جیسی آواز ہے، ہے اور گول ہے کی ایک جیسی آواز ہے، اسی طرح تے اور توئیں کی بھی ایک جیسی آواز ہے۔ ان تمام مشکلات کا حل یہ ہے کہ آپ نے
مطالعہ کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ سبق پڑھیں گے بار بار اتنا زیادہ آپ ان مشکلات سے باہر نکل سکیں گے. جیسے کہ کوئی لفظ محفوظ ہے تو آپ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس لفظ کو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر میں زوئیں آئے گا، زواد آئے گا یا زے آئے گا. تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے تاکہ تمام الفاظ آپ کی نظروں سے گزر چکے ہوں. اس طرح آپ اچھے طریقے سے املا کر سکیں گے اور تمام مشکلات سے باہر نکل سکیں گے. سرگرمی ہماری پڑھنا صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے. نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے. میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں. دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے. میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی. مجھے دھرتی ماں کہا جاتا ہے لیکن مجھ پر بسنے والے میرا خیال نہیں رکھتے. سوالات ہیں. پہلا سوال، زمین کیا ہے؟ دوسرا، زمین کب وجود میں آئی؟ زمین کا خیال کون نہیں رکھتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے اس اقتباس میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں. انفرادی سرگرمی، ہر بچے نے یہ سرگرمی کرنی ہے. کسی بھی اردو کی کتاب سے ایسے 20 الفاظ نوٹ بک پر لکھیں جن میں زے، زال، زواد اور زوئیں استعمال ہوا ہو. ان الفاظ کا املا بھی تیار کرنا ہے تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے. آپ کو یہ الفاظ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے چاہیے تاکہ آپ جب املا کریں یا کسی بھی سوال کا جواب دیں تو آپ کوئی بھی لفظ غلط نہ لکھیں. گروہی سرگرمی، اردو کی کتاب سے ایسے 50 الفاظ ڈھونڈیں جو آپ کو لکھنے نہ آتے ہوں. ان الفاظ کی فہرست بنائیں اور ان کی املا ایک دوسرے کو لکھوائیں. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ والدین کی مدد سے سبق کے علاوہ علامہ محمد اقبال سے متعلق کسی مربوط پیراگراف کا املا لکھیں. یہ پیراگراف آپ کو گوگل سے، انٹرنیٹ سے یا کسی بھی کتاب سے مل سکتا ہے. اس پیراگراف کو اچھی طرح تیار کریں اور اس کی املا جو ہے وہ یاد کریں. کسی بھی گھر کے فرد سے کہیں کہ وہ آپ کو یہ املا کروائے. اس کے علاوہ یہ سوال آپ کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے جو میں ابھی اشعار پڑھنے لگی ہوں. اس کا بھی آپ نے املا تیار کرنا ہے. اشعار ہے: کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں. فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. یہ علامہ اقبال کی نظم شکوہ سے لیے گئے ہیں اور اس میں کافی مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں. آپ نے ان تمام مشکل الفاظ کو اچھے طریقے سے لکھنا سیکھنا ہے اور اس طرح اس کی تیاری کریں کہ کوئی بھی غلطی نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو املا بھی کرنی آ گئی ہوگی اور پیراگراف سے آپ کو سوالات کے جوابات بھی ڈھونڈنے آ گئے ہوں گے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. شکریہ.